شرح باب کھولیے. شرح باب میں ٹاپک ہے ماوراس. اس کو اردو میں وہاں پہ استسقاء دماغی بھی لکھا ہے. انگلش میں اس کو ہائیڈروسیفیلس بھی کہتے ہیں. کتاب میں لکھ رہا ہے کہ یہ مرض عموماً بچوں کو عارض ہوا کرتا ہے جس میں بچہ کے سر کے اندر غیر معمولی طور پر رطوبت جمع ہو جاتی ہے. غیر معمولی مطلب انسپیکٹڈلی بہت زیادہ. اسی وجہ سے شیخ الرئیس نے اس کا ذکر کلیات قانون بچوں کے امراض میں کیا ہے. یعنی شیخ الرئیس نے اس مرض کا ذکر بچوں کے مرض میں ہی کیا ہے. بچوں کے مرض کے لیے جو انہوں نے کلیات قانون لکھا ہے اس میں اس کا ذکر کیا ہے. بچہ اسی حالت میں پیدا ہوتا ہے اور زچگی میں سخت دشواری لاحق ہوتی ہے. گاہے بچپن کے ابتدائی دنوں میں یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے. یہ رطوبت بطون دماغ کی رطوبت دماغیہ نخائیہ سے مشابہ ہے جو جی زچگی لیبر کے دوران. ٹھیک ہے. یس سر. جی تو کہہ رہا ہے کہ اس مرض میں ہوتا کیا ہے. رطوبت بطون دماغ یا رطوبت دماغیہ نخائیہ یعنی سیریبرل فلوئڈ سے ملتا جلتا ہے. اس کے اندر جو پانی بھر جاتا ہے وہ سیریبرل فلوئڈ سے ملتا جلتا ہے. اس کی جمع ہونے کی صورت کیا ہے کہ جب کوئی ورید جیسے ورید جارینوس بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے گا. کون سا ہے اس کو بولتے ہیں یہ نہیں پتا, لیکن یہاں پر ورید جارینوس کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب ورید جارینوس کسی وجہ سے دب جاتی ہے تو روح سے مترشح کی مقدار بڑھ جاتی ہے, ترشح کی مقدار بڑھ جاتی ہے. ترشح بنے ہوتا ہے سیکریشن, یعنی اگر کسی وجہ سے ورید جارینوس دب جاتی ہے تو وہاں پر ترشح یعنی سیکریشن, ہائپر سیکریشن ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے کہ جس سے بطون دماغ اور اغشیہ دماغ کی فضاؤں میں رطوبت بڑی مقدار میں بڑھ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ بطون دماغ یعنی وینٹریکلز میں اور اغشیہ دماغ یعنی جو دماغ کی جھلیوں کے دوران اسپیس ہے کے درمیان میں اسپیس ہے اس کے اندر فلوئڈ بڑھ جاتا ہے. اس قسم کو علامہ گیلانی نے مرض کی حقیقی صورت بتایا ہے. یہ مرض شاذ و نادر طور پر, شاذ و نادر مطلب بہت کم طور پر زیادہ عمر کے بچوں میں اور جوانوں میں بھی پیدا ہوتا ہے. مطلب بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا بہت کم دیکھا جاتا ہے. اسباب بتائے ہیں. تغذیہ دماغی کی خرابی, دماغ کا ورم مزمن جو مہینوں اور برسوں قائم رہتا ہے. صغر دماغ, جریان خون دماغی, والدین میں خنازیر اور مرض اکشک کا پایا جانا, یہ سب کچھ اسباب ہیں. اس کے علاوہ بیرونی اسباب میں سردی کا لگنا, غذا کی کمی, بری ہوا کی رہائش, دانت نکلنا, سر پر چوٹ لگنا, دیدان اما, حمیات حسفیہ یعنی خسرہ وغیرہ, جلدی امراض کا وقتاً دفعتاً اچھا ہو جانا اور اس ذریعے سے جو مواد خارج ہو رہے تھے ان کا بند ہو جانا, ورم جوبہ وغیرہ. تو اتنا سارا اس کے اسباب بتائے گئے ہیں, ان میں سے کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ یہ پیدائشی طور پر دیکھا جاتا ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہائیڈروسیفیلس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے زیادہ تر کے ساتھ. علامات کیا ہیں؟ کوئی سوال اتنا میں سے ہو تو پوچھ سکتے ہیں. سے آگے بڑھتے ہیں. سر ہاں, سفر دماغ, صغر دماغ, دماغ کا چھوٹا ہو جانا. روغائن ہے جی صغر ہے, سواد غین رے, سواد غین رے, صغر دماغ. سر والدین میں خنازیر مطلب کیا ہوا؟ والدین میں خنازیر کہاں گیا؟ ہاں, والدین میں خنازیر ہو گیا ہو یا مرض اکشک کا پایا جانا. والدین مطلب باپ ماں میں کسی کو خنازیر ہو. خنازیر ایک مرض ہے جو ڈپتھیریا سے مشابہ ہے. ٹھیک ہے. خنازیر وبائی جب کہیں گے
तो वो डिप्थेरिया कहलाता है। लेकिन जब खनाजीर कहेंगे तो एक मर्ज है जिसमें गर्दन जो है वो फूल जाता है, कुछ जगह पर उसको स्क्रोफुला लिखते हैं, मर्ज है इसका नाम है स्क्रोफुला, तो वो लिखते हैं। उसमें गर्दन इस तरह से फूल जाता है कि चेहरा पूरा जिस्म जो है देखने में सुअर की तरह लगता है। खिंजीर माने सुअर होता है, उसी से ये वर्ड बना है खनाजीर। ठीक है। और दिख रहा है कि जिसके माँ बाप में वालिदैन में खनाजीर होगा या शक पाया जाएगा, उनके बच्चों में ये हाइड्रोसिफलस होने का चांस ज्यादा रहता है। क्लियर है? यस सर। चलिए, अलामात। इस मर्ज में बच्चा का सर बड़ा हो जाता है, गद्दी और पेशानी उभर जाती है, इसके अलामात बताए गए हैं। सर बड़ा हो जाता है, गद्दी और पेशानी उभर जाती है, दिमाग लागर और कमजोर हो जाता है, तशन्नुज के दौरे पड़ते हैं, बच्चा की आंख बंद करने की कुदरत नहीं पाता। तशन्नुज क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं, कन्वर्जन होता है, उसके दौरे पड़ते हैं। लिखा बच्चा आंख बंद करने की कुदरत नहीं पाता, आंखों से आंसू आंसू बहते रहते हैं। ठीक है, यानी आंख बंद नहीं हो पाता, अब पलके खुली रहती हैं और आंख से आंसू बहता रहता है। नेक्स्ट लिखा है अलामात में, बच्चा का सर बोझ की वजह से अपने सहारे पर कायम नहीं रहता, बल्कि किसी न किसी जानिब झुक जाता है, जिसका मुहीत मतलब मुहीत उन्हें घेरा 24 किरात और बाज औकात 33 किरात तक हो जाता है। उसकी जो पैमाइश बताया है, इसको हम लोग इंच में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, और उसको कहीं पर दिया होगा किरात कितना इंच हुआ है होगा, वो देख करके हम लोग कन्वर्ट करके तब समझेंगे कि एग्जैक्टली ये कितना कह रहा है। ठीक है। आगे लिखा है कि दर आ हालांकि इस हालत में इसका मुहीत 1 साल की उम्र तक 11 से 18 किरात होता है, चौड़ी हड्डियों के दुरूज इलायदा हो जाते हैं। चौड़ी हड्डियों मतलब दिमाग में यानी सर में जो हड्डियां पाई जाती हैं, स्कल बोन, जिसमें फ्रंटल बोन है, पैराइटल है, उसके अलावा ऑक्सीपिटल बोन है, तो ये सब जो है आपस में जुड़ा हुआ होता है, फ्लैट बोन है, और आपस में दुरुज से जुड़ा हुआ होता है ना, सूचर से लगा हुआ होता है। लेकिन अंदर में पानी का प्रेशर इतना है कि उसके जो दुरुज हैं, उसके जो सूचर हैं, वो इलायदा हो जाते हैं, वो इलायदा महसूस होते हैं। दबाव की वजह से चश्मे खाना की छत नीचे दब जाती है। चश्मे खाना उन्हें जिसमें जिस गड्ढे में आंख रखी हुई है, उसका छत जो है, उसके ऊपर का हिस्सा नीचे दब जाता है। अक्सर औकात सर के तालू में जो निस्बतन बड़े होते हैं मौजी हरकत पाई जाती है, यानी बच्चों के मुंह में तालू पर सॉफ्ट पैलेट के पास अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको वहां पर पल्स टाइप का महसूस होगा। सर की जिल्द पतली पतली और तनी हुई होती है, जिसमें वरीदें साफ दिखाई देती हैं। बाल बहुत ही कम और बारीक हो जाते हैं। चेहरा की शक्ल मुसल्लस यानी तिकोना हो जाती है, जिसका कायदा पेशानी और रास थोड़ी होती है। जिसका कायदा मुसल्लस मतलब चेहरा कैसा है, मुसल्लस तिकोना है, तो तिकोना यानी ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर में क्या होगा, एक बेस होगा ना, तो लिख रहा है जिसका कायदा जो है वो पेशानी होता है। पेशानी जो है, जो फ्रंटल एरिया है, वो उस ट्राइगोन के बेस की तरह है, और रास थोड़ी होती है। रास माने सर होता है यहाँ पे, गाहे दौरान सर होता है, और दर्द सर की शिकायत होती है, चक्कर आता है और सर में दर्द होता है। अकल कमजोर होती है, नींद कम हो जाती है, बच्चा दिन भर नीम गुनगुनी के हाथ में पड़ा रहता है। नीम गुनगुनी मतलब ना पूरी तरह से बेहोश है, ना पूरी तरह से होश में है। बच्चा का मिजाज चिड़चिड़ा और पस्त हिम्मत हो जाता है, चलने फिरने पर कादिर नहीं होता, या बहुत ही देर में चलना सीखता है, मगर इसकी चाल में फुतूर रह जाता है, यानी चलने की का जो ढंग है वो सही नहीं रहता है। इस मर्ज से सेहत कमतर ही होती है, और अमूमन बलूग से पहले ही मरीज खत्म हो जाते हैं। यानी इस मर्ज में या इस बीमारी का जो बच्चा है, मरीज है,
وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہتا ہے. اگر لکھ رہا ہے کہ کچھ اگر زندہ رہ بھی جائے تو جوانی سے پہلے پہلے تک مر جاتا ہے. علاج کیا لکھا ہے؟ بقول گیلانی، یعنی گیلانی صاحب نے کیا کہا ہے اس میں، اس مرض کے علاج میں کامیابی مشکل ہے، بہر صورت اخراج مائیت کی کوشش کی ہے. پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ کامیابی بہت کم ملتی ہے، لیکن اگر علاج آپ کو کرنا ہی ہے تو پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کو مائیت مانے پانی کا اخراج کرنا چاہیے. اب پانی کا اخراج کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا ہے، لکھا ہے عمل بزل کیا جائے. عمل بزل ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے. کیسے نکالتے ہیں؟ لکھ رہا ہے یعنی اعلی میل نہا سے پانی نکالا جائے، ہمالیہ کے لیے گردن پر زخم ڈالا جائے، مدرات استعمال کیے جائیں، قوت و صحت بڑھانے کے لیے عام مقویات بدن استعمال کیے جائیں، اور غذائیں زود ہضم اور کثیر تغذیہ کھلائی جائیں. یہ انہوں نے ٹریٹمنٹ کا طریقہ بتایا ہے. یہاں پر جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پی جی کے نسبت سے پوچھا جاتا ہے وہ ہے عمل بزل کیا ہے یا اعلی میل نہا کیا ہے. اعلی میل نہا کیا ہے؟ ایک آلہ ہے. میل نہا کیا ہے؟ ایک آلہ ہے جس کے ذریعے عمل بزل کرتے ہیں. عمل بزل کیا ہے؟ اس کے ذریعے ہم پانی نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو عزم الراس کے بارے میں بتایا گیا ہے. مئو راس کے بارے میں بتایا گیا ہے. مئو راس میں کیا ہوتا ہے؟ سر بڑا ہو جاتا ہے. لیکن اب دوسرا ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہے جس کا نام ہے عزم الراس حقیقی. عزم الراس مانے سر کا بڑا ہو جانا. سر کا بڑا ہو جانا تو یہاں بھی ہوا ہے، لیکن یہاں پر پانی کی وجہ سے ہوا ہے، اور لیکن یہاں پر جو ہے پانی نہیں ہے بلکہ اس کی بناوٹ میں اضافہ ہو گیا ہے. اس کی بناوٹ جو ہے وہ بڑی ہو گئی. تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ پیچھے والے کو مئو راس کو ہم لوگ ہیٹروسیفیلس بول رہے ہیں، تو عزم الراس حقیقی کو کیا بولیں گے؟ مائکروسیفیلی بولیں گے. مائکروسیفیلی سر کا بڑا ہو جانا ہے نا. چلیے اس میں کیا لکھا ہے؟ اس مرض میں دماغی ساخت بڑی ہو جاتی ہے جس سے دماغ حجم یعنی والوم اور مقدار یعنی کوانٹیٹی میں ترقی کر جاتا ہے، یعنی پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے. اگر دماغ کی ترقی کے ساتھ کھوپڑی نہ بڑھے تو دماغ پر غیر معمولی دباؤ پہنچتا ہے. کیا لکھا ہے؟ اگر دماغ کی ترقی کے ساتھ کھوپڑی نہ بڑھے، یعنی مطلب اندر میں تو مغز بڑھ رہا ہے، دماغ بڑھ رہا ہے، لیکن اسکل نہیں بڑھا، تو کیا ہوگا؟ دماغ پر غیر معمولی دباؤ پہنچتا ہے. کلیئر سی سمجھنے والی بات ہے. اندر کے مٹیریل بڑھ رہا ہے لیکن ہڈی نہیں بڑھ رہا ہے تو پریشر بڑھے گا. ایسی صورت میں کہہ رہا ہے کہ عقل و فہم زائل ہو جاتی ہے اور وہ مخبوط الحواس ہو کر فالج یا صبح یا کوما میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بالآخر ہلاک ہو جاتا ہے. مخبوط الحواس یعنی مریض جو ہے قبض کا شکار ہو جاتا ہے نا، بدحواس ہو جاتا ہے. چلیے آگے لکھا ہے یہ مرض بچوں میں قلیل الوقوع ہے اور زیادہ تر اس میں 20-30 برس کے جوان مبتلا ہوا کرتے ہیں. بچوں میں اس کا سبب موروثی عاشق یا مرض کا خیال کیا جاتا ہے. یہاں تک بتایا ہے عزم الراس کے بارے میں. کوئی سوال یہاں تک؟ اس کے بعد آگے بڑھیں گے. سر موروثی عاشق، موروثی عاشق کا مطلب کانجنائٹل سفیلس. سفیلس جو ہے اب تو بہت کم پایا جاتا ہے، مگر ایک زمانہ تھا کہ سفیلس بہت ہی خراب مرض مانا جاتا تھا. سفیلس اور گونوریا، اس سے 20ویں صدی کے اوائل میں لوگ بہت پریشان رہے ہیں، اور سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز میں یہ سب سے زیادہ ہوا کرتا تھا. اور جب اس کا علاج نہیں تھا تو اس کے بہت سارے کمپلیکیشنز باڈی میں ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور ماں باپ میں سے کسی کو اگر سفلس ہے اس سے کسی ایک کو ہے تو دوسرے میں ٹرانسمٹ ہوتا تھا، اور ماں کو اگر سفلس ہوا تو اس سے بچہ پیدا ہونے کے ساتھ موروثی طور پر سفلس لے کر کے پیدا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، سر ورید جالینوس کون سا ورید ہے؟ میں نے وہیں پہ بتا دیا ہے کہ کون سا ہے، اس کا علم نہیں ہے. کون سے ورید کو ورید جالینوس کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا کہیں پر ذکر نہیں ملا ہے، ہوگا کہیں پر، میرے علم میں نہیں ہے.
ठीक है, आपको भी मिले तो मुझे ही बता दीजिएगा। और कोई सवाल? सर मर्ज कसा ख्याल किया मर्ज जाता है? कसा रिकेट्स को बोलते हैं। रिकेट्स पढ़े होंगे, जो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए आगे है तश्खीस। माउरास सर ये कलीलुल वकू। बहुत कम पाया जाने वाला, जिसका इंसिडेंस कम होता हो। यहाँ पे तशखीस फारका है, दो बीमारी को डिफरेंशिएट किया गया है, माउरास में और अजमुरास हकीकी में डिफरेंशिएट किया गया है। और माउरास यानी हाइड्रोसेफेलस और अजमुरास यानी मैक्रोसेफेली, इस दोनों का डिफरेंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके लिए इंशाल्लाह जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।